بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پاکستان میں گزشتہ چند روز سے جو تماشا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں، تانگا پارٹیوں اور دیگر نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک میں ہر طرف معاشی تباہی مچی ہوئی ہے، اور یہ کر رہی ہے عمران خان کی حکومت، وہ کر رہی ہے، غریب آدمی کا جینا محال ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر ایک ایسی فضا کریٹ کی گئی جس کے بعد قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، جو کامیاب ہو گئی۔ کامیاب ہونے کے بعد ایک ایسا شخص وزیر اعظم بنا جس کے اوپر نیب کے اربوں روپے کے کیسز تھے، اور جس روز انہوں نے حلف اٹھایا اسی روز ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ پاکستان میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے والے شہباز شریف صاحب شہباز سپیڈ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ماضی میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے انہیں شہباز سپیڈ کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو شہباز سپیڈ کے کہلوانے سے بڑے خوش ہوتے تھے۔ اب انہوں نے وزارت عظمیٰ کی مسند کو جب سے سنبھالا ہے وہی شہباز سپیڈ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے اسی تیزی کے ساتھ قومی اسمبلی میں قوانین تبدیل کیے، اے وی ایم کا تبدیل کیا، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق جو تھا وہ چھین لیا گیا، نیب کے پر کاٹ دیے گئے، اور اسی روز یہ ساری چیزیں اتنی سپیڈ کے ساتھ کیں کہ اسی روز شام کے وقت ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو عمران خان کے دور حکومت میں آئے روز پیٹرول کی 1، 2، 3، 4، 5، 7 روپے قیمت جب بڑھتی تھی تو وہ بھاشن دیتے تھے کہ اس پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ وہ ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے ٹویٹر کا محاذ سنبھالے ہوئے ہر وقت یہ بھاشن دیتے رہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت، پیٹرول بم کا حملہ ہو گیا، یہ 7 روپے قیمت بڑھ جانے سے لوگوں کے لیے چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے، ہم اپنے دور میں ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے چھوٹے بڑے دعوے ان کی زبان سے سرزد ہوتے تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بڑا بولتے تھے، مریم صفدر صاحبہ جنہیں ایک کیس میں 7 سال کی سزا ہو چکی ہے اور وہ ضمانت پہ باہر پھر رہی ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کے اداروں کو، پاک فوج کو اس طرح ان کے خلاف باتیں کرتی تھی، الزامات لگاتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے ان کے کلپ وائرل ہو رہے ہیں۔ پیٹرول کی ایک دن میں کئی کلپ وائرل ہوئے ہیں، ایک دن کے بعد پیٹرول جب قیمتیں بڑھی ہیں، کہ جب عمران خان کے دور میں حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے اضافہ کیا تو مریم صاحبہ کا کہنا تھا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر بجلی مہنگی ہوتی ہے، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے پھر آٹا مہنگا ہوتا ہے، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے پھر دالیں مہنگی ہوتی ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ وہ 5-7 روپے کی جب قیمت بڑھتی تھی تو اتنا بھاشن دیتے تھے، لیکن اقتدار میں آتے ساتھ ہی چند ہی دنوں کے اندر انہوں نے یکمشت 30 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اب نہ تو آٹا مہنگا ہو رہا ہے، نہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، نہ ہی دالیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے میرے بھائی؟ اس وقت 180 روپے قیمت ہو جا چکی ہے پیٹرول کی۔ یہ پاکستانی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح ہے، اور یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اس لیے نہیں کیا کہ عالمی منڈی میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یا یوکرین اور روس کی جنگ میں تیل کی جو قیمت ہے وہ بڑھنے کا اندیشہ پیدا ہوا ہے، یا بڑھ چکی ہے، اس کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، آئی ایم ایف کے سامنے آپ نے گھٹنے ٹیکے ہیں میرے بھائی۔ یہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ اس وقت کہتے تھے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ یہ پیٹرول کی قیمت 7 روپے بڑھا دینے سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا فائدہ ہو جائے گا، آئی ایم ایف سے 1 کروڑ ڈالر آ جائیں گے، 1 ارب ڈالر آ جائیں گے، تو یہ جو آپ کمر توڑ رہے ہیں یہ کہاں جائے گی؟ تو میرے بھائی آپ نے 30 روپے اضافہ کیا ہے،
اب शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों से मीटिंग्स कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने अपने दौर में ये जो पेट्रोल में इजाफा किया है, अब हम इस पे सोच विचार कर रहे हैं कि आम आदमी को, रिक्शे वाले को, मोटरसाइकिल को पेट्रोल कैसे सस्ता देना है। उसके लिए हम तजावीज़ इकट्ठी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों से राय ले रहे हैं, अपने आइनी माहिर, अपने जो माशी माहिरीन हैं उनसे इस बात की ले रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये कि बड़े तजर्बाकार हैं। ये तो इमरान खान तो ना तजर्बाकार था, हुक्मरान था जिसने पेट्रोल की कीमत को बढ़ने नहीं दिया। ये कैसा ना तजर्बाकार था जो ये चाहता था कि वो रूस के साथ अपने मामलात को बेहतर करे और रूस से 30 रुपये, रूस से सस्ता तेल ख़रीद के अपनी कौम को मज़ीद सस्ता पेट्रोल की कीमतों में कमी करे। वो ये चाहता था कि पेट्रोल की कीमत मज़ीद 30 रुपये कम कर दी जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो। आप कैसे हुक्मरान हैं? आप तो अपने आप को खादमे, पहले जब थे वज़ीर आला थे, खादमे आला कहलाते थे। अब न आपने आते साथ ही कहा मुझे खादमे पाकिस्तान कहा जाए। मेरे भाई खादमे पाकिस्तान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या तबाही ला रहे हैं? आप महंगाई के सुनामी में इस कौम को डुबोना चाहते हैं। इस कौम डूब चुकी है। आगे ही महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप जब से इक़्तिदार में आए हैं उस वक़्त से माशी सूरत हाल बड़ी गैर मुस्तहकम हो चुकी है। तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और अब आप धमकियां, आपके वज़ीर दाखिला जो धमकियां देते हैं टीवी पर रोज़ाना की बुनियाद पर बैठ के, दिन में 8 मरतबा, जब तक वो धमकी ना दे लें उनकी रोटी हज़म नहीं होती। वो जब तक ये बातें इमरान खान को धमकियां ना दें उनका खाना ही हज़म नहीं होता। अब वो कहते हैं कि पहले तो हमने इतना कर लिया, ये कर लिया, अब किसी को आने नहीं दिया जाएगा। मेरे भाई, एहतजाज जमहूरी हक है, किसी भी हर पाकिस्तानी शहरी का जमहूरी हक है कि वो आपकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करे। आप जमहूरी हकूक़, आप रोटी तो छीन चुके हैं, आप पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा करने के बाद आप ये चाहते हैं कि आपकी इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज भी ना करे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अदालतें पाकिस्तान की आज़ाद हैं, पाकिस्तानी अदलिया ऐसा कुछ होने नहीं देगी। और मैं ये समझता हूँ कि आज सिराजुल हक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपकी पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़ इतवार को मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान किया है। अभी तो सिर्फ जमात इस्लामी ने मैदान में आने का ऐलान किया है। आप डरें उस वक्त से जब पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे होगी और आपको कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया।